سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أحبها أحبني، ومن أبغضها أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله. صلوات بر محمد وعلى. ایک دفعہ پھر صلوات بجیے بر محمد وعلى محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ آپ کی اس مجلس کو اور آپ کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور اس مجلس کو ہمارے دلوں اور ہماری روحوں کی پاکیزگی، تطہیر اور نورانیت کا ذریعہ قرار دے. موضوع آپ کے علم میں ہے، خود فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شناخت اور ان کا مقام ہے. ہم جب بی بی دو عالم کو پہچاننا چاہتے ہیں تو دنیا کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ 3 حوالوں سے ہوتی ہے. جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کون ہے تو جواب ملتا ہے رسول کی بیٹی. دوسرا جواب ملتا ہے علی کی زوجہ. تیسرا جواب ملتا ہے حسنین کی والدہ. کیا فاطمہ کا تعارف نبی کی بیٹی ہونا ہے، یا علی کی زوجہ ہونا ہے، یا حسنین کی مادر گرامی ہونا ہے؟ کیا اس تعارف کے ساتھ ہم بی بی دو عالم کے تعارف کا حق اور شناخت کا حق ادا کر پاتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ موضوع ہے جس پر کم از کم ایک ایسے فرد کا جو علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے، جو اہل البیت علیہم السلام کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کی بیٹی ہونا ایک بہت بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ کی بیٹی ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ علی جیسی ہستی کی زوجہ ہونا، جن کے بارے میں احادیث کہتی ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی کفو نہیں ہوتا. لم یکن لہا کفوا احد. اگر علی نہ ہوتے، لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا احد. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی کفو اور کوئی ان کا ہمسر نہ ہوتا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن فاطمہ کا تعارف یہ نہیں ہے، فاطمہ کا مقام یہ نہیں ہے. یہ ہے لیکن یہ نہیں ہے. یہ ہے جزئی طور پر ایک پہلو کے حوالے سے. شناخت کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو نبی کی بیٹی ہونا ہے، درست ہے. ایک پہلو علی کی زوجہ ہونا ہے، درست ہے. ایک پہلو حسنین کی مادر ہونا ہے، درست ہے. لیکن فاطمہ یہ نہیں ہے. فاطمہ کچھ اور ہے. وہ جو فاطمہ کی ذات ہے، وہ جو فاطمہ کا مقام ہے،
وہ جو فاطمہ کی قیمت ہے اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں قرآن پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور اہل البیت کے کلام پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اگر آپ اہل سنت علماء سے پوچھیں تو اہل سنت علماء انہی 3 حوالوں سے پہچانتے ہوئے نظر آئیں گے بنت رسول کو. لیکن تشیع اور دیگر مکاتب میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ بعض عقائد کے علاوہ ایک جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ تشیع روح دین سے آشنائی کا نام ہے اور روح دین میں فاطمہ سے بڑھ کر روح دین اور کوئی ہے ہی نہیں. سارا دین فاطمہ کے گرد گھومتا ہے, سارا دین فاطمہ کے گرد طواف کرتا ہے. اس لیے غور کیجئے گا اس بات پر کہ حدیث ہے, مجھے نہیں معلوم آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے یا نہیں, کہ اہل البیت علیہم السلام کے درمیان یعنی 14 معصومین کے درمیان جو فاطمہ کا مقام ہے وہ اس شمع کی سی ہے جس کے گرد پروانے طواف کرتے ہیں, اور وہ پروانے کوئی اور نہیں ہیں, نبی اور آل نبی ہیں. وہ پروانے عام افراد نہیں ہیں, وہ پروانے علی اور آل علی ہیں. وہ پروانے کوئی اور نہیں ہیں, وہ پروانے آل فاطمہ میں سے وہ تمام ائمہ ہیں جنہیں ائمہ اہل البیت کہا گیا ہے. اہل البیت اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ پروانے کی طرح سے طواف کرتے ہیں. کس کے گرد؟ فاطمہ کے گرد. وہ فاطمہ ہے. اب اگر فاطمہ کے امتیازات تلاش کرنا چاہیں نا آپ تو تلاش نہیں, تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. فاطمہ کی معرفت کے لیے قرآن پڑھیں, فاطمہ کی معرفت کے لیے اہل البیت علیہم السلام کی احادیث پڑھیں. فاطمہ کو صرف ان رشتوں کی نسبت سے پرکھنے کی کوشش نہ کریں, وہ صرف ایک پہلو ہے. ذرا غور کیجئے گا, اگر امام صادق علیہ السلام جب اس بی بی کا تعارف کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ وہ ہے اگر کسی نے ان کو پہچان لیا تو گویا اس نے شب قدر کو پہچان لیا. شب قدر کو کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ اور شب قدر میں مماثلت ہے, فاطمہ اور شب قدر میں تعلق ہے. اس تعلق کی وجہ سے فاطمہ اسی طرح سے اسرار خداوندی میں سے ایک سر ہے جس طرح سے شب قدر اسرار خداوندی میں سے ایک سر ہے, ایک راز خدا. قرآن جب تعارف پیش کرتا ہے تو قرآن کی خود قرآن کے نزول کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کیا ہے؟ قرآن اس حقیقت ابدی کا نام ہے جس کے حوالے سے قرآن نے کہا کہ لو انزلنا حاذل قرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. قرآن وہ حقیقت ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم لو انزلنا اگر ہم نازل کرتے کس پر؟ علی جبل, اگر کسی بہت بڑے پہاڑ پر. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم اس پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, تم دیکھتے کہ اس قرآن کے ہیبت, اس قرآن کی عظمت اور اس قرآن کی معنوی اس مقام کی وجہ سے وہ پہاڑ
اس ہیبت کے زور اور وزن تلے پس کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قرآن کا وزن اٹھا نہ پاتا. یہ قرآن کہتا ہے، حدیث نہیں آئی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یعنی خشیت خدا کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن تو آپ سب کے گھروں میں ہے، آپ کا گھر تو ریزہ ریزہ نہیں ہوا. جن لوگوں نے حفظ کیا ان کے دل تو ریزہ ریزہ نہیں ہوئے. جن صفحوں پر یہ قرآن لکھا گیا وہ صفحے تو ریزہ ریزہ نہیں ہوئے. کیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک اس کی ظاہری حیثیت جس میں حروف ہیں الف سے لے کر یا تک، اور انہی حروف سے الفاظ بنتے ہیں، اور انہی الفاظ سے آیتیں تشکیل پاتی ہیں، انہی آیات سے سورتیں تشکیل پاتی ہیں، انہی سورتوں سے قرآن تشکیل پاتا ہے، اور یہ ہے اس کا ظاہر. اور جب آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اچھے یا برے کاغذ پر آپ پرنٹ کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے ما بین الدفتین، ان دو جلدوں کے درمیان یہ قرآن آپ کے سامنے ہوتا ہے. لیکن قرآن کی حقیقت نہیں ہوتی، قرآن کی صورت ہوتی ہے. قرآن کے لفظ ہوتے ہیں، قرآن کے حروف ہوتے ہیں. ان حروف کو گدھا بھی اٹھا سکتا ہے، گھوڑا بھی اٹھا سکتا ہے، انسان بھی اٹھا سکتا ہے. ان حروف کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے حقیقت قرآن کی. تو اگر قرآن اتنا عظیم اللہ کی طرف سے تحفہ ہے تو اس قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو امت کے سپرد کر کے واپس جا رہے ہیں تو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ اب اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنا. لیکن اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ جب رسول کریم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، تو اس میں یہ جو قرآن والا پورشن ہے اس کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ نے اس کے حروف، اس کے الفاظ، اس کی آیات اور اس کی صورتوں کی حفاظت کی قسم کھائی ہے کہ ان حروف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ان الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ان صورتوں میں آیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہ ظاہر قرآن ہے، لیکن جب انہی الفاظ کے معانی، مفاہیم، تشریح اور تفسیر کی باری آئے گی تو وہاں پر یہ جو خالص خاموش قرآن ہے یہ کبھی بھی اپنا دفاع نہیں کر سکے گا. اس کو ایک ایسے محافظ کی ضرورت ہے جو خود اس کھڑی ہے. وہ امام نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ ایک ایسی ہستی جو امام نہیں ہے، ایک ایسی ہستی جو اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، لیکن ان کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ نبی اور امام کی برابری میں بھی ہے، اور کچھ مقامات پر انہی ائمہ سے برتر بھی ثابت ہوتی ہے. وہ مقام ہے. اب اس مقام کو آپ صرف ان تین رشتوں کے زاویوں سے کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. چونکہ نہیں سمجھ سکتے اس لیے اللہ نے قرآن میں اور اہل البیت نے اپنی احادیث میں اس مقام کو ہمارے فہم کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کیا ہے. لہذا جب ہم امام صادق علیہ السلام سے سنتے ہیں کہ فرمایا اگر کسی نے فاطمہ کو سمجھا تو اس نے لیلۃ القدر کو سمجھا، تو لہذا چونکہ لیلۃ القدر کو سمجھنا بشر کی طاقت سے ماورا ہے اور انسان من حیث انسان لیلۃ القدر کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے فاطمہ کو بھی نہیں سمجھ سکتا. اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اس عالم میں ایک رات جو نزول قرآن کا ظرف ہے، نزول قرآن کا برتن ہے. نزول قرآن دو طرح کے
ظرف اس کو چاہیے، ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان۔ ظرف زمان کے لحاظ سے لیلۃ القدر ظرف زمان ہے نزول قرآن کے لیے، اور ظرف مکان کے لحاظ سے قلب پیغمبر ظرف مکان ہے نزول قرآن کے لیے۔ اس قلب نبی پر اس شب قدر میں جس قرآن کو، جس کلام کو نازل کیا گیا، وہ ہے اللہ کی وہ وحی جو تا قیام قیامت عالم بشریت کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اب ذرا انہی آیات پر غور کیجئے گا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہاں پر بریکٹس میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں، آپ کو پتا ہے لیکن پھر بھی میں وضاحت کر دوں کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ قرآن تو غار حرا میں جس کا آغاز ہوا تو آخری جو آیات اتری وہ غدیر کے بعد اتری تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ جب 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تو یہ شب قدر میں نزول کا مطلب کیا ہے کہ شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر؟ تو جواب واضح ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تدریجی ہے اور ایک صورت دفعی ہے۔ وہ جو تدریجی نزول ہے وہ بعثت کے اعلان کے موقع پر اللہ نے پہلی آیات نبی کریم کے قلب مبارک پر اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کر نازل فرمائی، وہ پہلی آیات ہیں جو نازل ہوئیں۔ لیکن یہ ہے تدریجی نزول، اور اس تدریجی نزول کا آغاز 27 رجب کو ہوا ہے، 27 رجب کو۔ اس لیے 27 رجب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ روز بعثت۔ بعثت کے موقع پر لہذا مستحب ہے کہ آپ روزہ رکھیں، مستحب ہے نمازیں پڑھیں، مستحب ہے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت اس نبی کی صورت میں اس انسان اور عالم انسانیت کے سامنے وہ نعمت پیش فرمائی ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں روز بعثت، بعثت نبوی۔ لیکن وہ وحی الہی کے نزول کا پہلا دن ہے دفعی حوالے سے۔ لیکن یہ جو ہم قرآن کریم میں سورہ قدر میں اللہ کی ان آیات کو پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہاں پر لیلۃ القدر وہ ہے جس میں اللہ نے ایک ہی دفعہ پورے کا پورا قرآن نبی کریم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیے، اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اسی سے مشابہ جملے ائمہ اہل البیت نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ارشاد فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ الفاطمہ والفاطمہ وما ادراک ما الفاطمہ۔ فاطمہ، فاطمہ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، شب قدر تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ اور صادق آل محمد فرماتے ہیں جس نے شب قدر کو پہچاننا ہے فاطمہ کو کوشش کرے پہچاننے کی۔ وجہ کیا ہے؟ شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا ہے یہ قرآن تا قیام قیامت انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہدایت کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، سب سے مضبوط ذریعہ۔ لیکن اسی قرآن کو اس کے مفاہیم اور معانی کے حوالے سے محفوظ رکھنے کے لیے جس بولتے ہوئے قرآن کے نزول کی ضرورت ہے اس کو ہم کہتے ہیں ائمہ اہل البیت۔ اور ائمہ اہل البیت کو جس قرآن پر یا جس شب قدر پر اللہ نے نازل کیا ہے اس شب قدر کا نام ہے فاطمہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ وما ادراک مل فاطمہ، تو یہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود اقدس ہے، اس وجود پر
اللہ نے ان بولتے ہوئے قرآنوں کو یکجا نازل کر کے ان کے سلسلے سے تا قیام قیامت آنے والی انسانیت کے لیے ہادیان برحق اور محافظان قرآن کے وجود کا اہتمام کیا، اگر یہ زہرا نہ ہوتی تو پھر ان ائمہ کو پیدائش کی، ولادت کی وہ پاکیزہ ترین جگہ نہ ملتی جو فاطمہ کے وجود میں ہے۔ اس لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا لیلۃ القدر ہیں۔ ایک وہ ظرف زمان ہے اور دوسرا ظرف مکان ہے۔ ایک دفعہ پھر ایک اور نقطہ عرض کروں، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے اسرار میں سے ہے، اور ان کی مظلومیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی آج تک فاطمہ کو پہچان نہیں سکا، کوئی بھی پہچان نہیں سکا۔ ہاں ائمہ الگ بات ہے، لیکن ائمہ کے علاوہ اگر کوئی پہچاننے کی کوشش کرے تو جتنا بھی کوشش کرے گا اس سمندر میں غوطے کھائے گا، لیکن اس کن ہے معرفت فاطمی تک پہنچنا محال ہے۔ محال کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس بی بی کے لیے جو اہتمام کیا ہے وہ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ حیرت ہوگی جب آپ یہ سوچیں گے اور یہ سنیں گے، نبی کریم تو ان سے بڑے ہیں، ان کے والد ہیں، امیر المومنین ان کے شوہر ہیں، امام ہیں، ولی ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، تو کیا مسئلہ ہے کہ کیسے ان کے لیے خاص اہتمام ہے اور باقیوں کے لیے نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا، آپ ذرا اپنی ذہنی یکسوئی کے ساتھ ان جملوں پر ذرا غور کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور حضرت عبداللہ کس کے فرزند ہیں؟ حضرت عبد المطلب کے۔ امیر المؤمنین کس کے فرزند ہیں؟ حضرت ابو طالب کے۔ حضرت ابو طالب کس کے فرزند ہیں؟ حضرت عبد المطلب کے۔ یعنی حضرت عبد المطلب پر جا کر یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب ذرا دیکھیے آگے، یہ جو سلسلہ یہ نبوت اور ولایت ہے، اس سلسلے کو اگر حضرت آدم تک جانا ہے تو حضرت آدم سے حضرت خاتم النبیین تک جتنے بھی سلسلے آئے، حضرت عبد المطلب پر آ کر یہ دو ہستیاں الگ ہوئی ہیں۔ اس وقت تک ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، لیکن وجود نور ہے، وجود جسمانی نہیں ہے، وجود مادی نہیں ہے، وجود نورانی ہے۔ یہ جو نور آ رہا ہے، یہ نور حضرت آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک جن باپوں یا جن مردوں کی پشت پر اور صلب میں موجود ہیں، وہ سارے کے سارے مرد پاکیزہ بھی ہیں، موحد بھی ہیں، اور ہر طرح کی نجاستوں سے پاک بھی ہیں۔ وہ کیسے پتا چلا کہ وہ سارا سلسلہ پاک ہے؟ آپ ابھی زیارت وارثہ اٹھا کر دیکھ لیں جو ہم روز پڑھتے ہیں۔ زیارت وارثہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک، ہم گواہی دے رہے ہیں۔ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ کہ اشہد انک کنت فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اور آپ کے پیچھے جتنا بھی سلسلہ ہے یہ ہمیشہ پاکیزہ ترین صلبوں میں رہا اور پاکیزہ ترین رحموں میں رہا۔ پاکیزہ ترین اسلاب کا مطلب ہے جتنے بھی آپ کے باپ دادا پردادا ہیں وہ سارے کے سارے پاکیزہ تھے۔ پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ شرک سے پاک، گناہ سے پاک، آلودگیوں سے پاک، رجس سے پاک، ہر طرح کی ایسی گندگی جس سے ایک ولی خدا کو پاک ہونا چاہیے، وہ سارا سلسلہ پاک رہا ہے۔ اشہد انک کنت فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اور ارحام بھی مطہرہ رہی ہیں۔ ارحام مطہرہ کا کیا مطلب ہے؟ جن جن ماؤں کی رحموں میں آپ
یکے بعد از دیگرے منتقل ہوتے رہے، وہ ساری کی ساری مائیں تمام تر خطاؤں سے، تمام تر آلودگیوں سے، تمام تر پلیدگیوں سے ہمیشہ پاک رہیں، اور ان کی کوکھ، ان کی آغوش، ان کے رحم ہمیشہ پاک و طاہر و مطہر اور معصوم رہے۔ یہ آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں۔ اس زیارت وارثہ میں یہ جو آپ پڑھتے ہیں، اب اس پر ذرا غور کیجیے، اس میں کون لوگ ہیں؟ امیر المومنین اور نبی کریم۔ نبی کریم پہلے، امیر المومنین بعد میں۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ انوار تو ادھر سے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہاں سے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں دیکھ رہا تھا، بہار میں ہے، عجیب حدیث ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے جب فاطمہ کو خلق فرمایا تو یہ اعلان کیا کہ میں اپنے نور میں سے فاطمہ کو خلق کر رہا ہوں۔ اگرچہ نبی کریم بھی انوار خدا میں سے ان کی تخلیق ہوئی ہے، اور اسی وہ جو حدیث ہے شیعہ اور سنی دونوں میں مشترک، اور آپ نے بارہا سنی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو نور خلق کیا گیا وہ میرا نور تھا، کہ اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی اسی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ لیکن ان انوار کو اللہ نے عالم ذر سے آدم کی پشت، اور آدم کی پشت سے تمام انبیاء سے گزار کر حضرت عبد المطلب تک، ان تمام ہستیوں سے گزار کر حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ میں تقسیم کیا ہے۔ پیچھے یہ سلسلہ ہے۔ لیکن جب آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑی عجیب ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث کہتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے فاطمہ کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فاطمہ کو اپنے نور سے خلق فرمایا اور رکھا، اور جب نبی کریم اس دنیا میں آئے، حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی، ایک عرصہ زندگی کا گزرا تو اچانک وحی آئی۔ وہ وحی کیا ہے؟ اے رسول، اب آپ باقی تمام لوگوں سے الگ ہو کر خلوت میں کچھ عرصہ گزاریے۔ یہ جو خلوت میں ہم عرصہ گزارتے ہیں یہ کیا ہے؟ نبی کریم نے اس کو اعتکاف کا نام دیا ہے۔ آپ جو مسجد میں بیٹھتے ہیں خلوت میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ مسجد میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو تمام دنیا والوں سے کٹ کر بیٹھتے ہیں، پھر وہاں پر آپ دنیا کی باتیں نہیں کرتے، تجارت کی باتیں نہیں کرتے، بیوی بچوں کی باتیں نہیں کرتے۔ آپ کا جو سارے کا سارا رابطہ ہوتا ہے وہ خدا سے ہوتا ہے، قرآن سے ہوتا ہے، دعا سے ہوتا ہے، آپ خود روزے سے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو اعتکاف میں جتنا ٹائم آپ گزارتے ہیں وہ ٹائم سارے کا سارا آپ خلوت میں، مسجد میں، اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں، اور اس دوران میں آپ باہر نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی۔ مسجد کے حدود سے، اس پاکیزہ حدود سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں جب ضرورت پڑے، مثلا رفع حاجت کے لیے، وضو کے لیے، جو مسجد میں ممکن نہیں ہے اس کے لیے آپ مجبوراً جاتے ہیں، ورنہ اس میں بھی حکم یہ ہے کہ فوراً جیسے ہی آپ کی ضرورت پوری ہو جائے فوراً واپس پلٹیں اور اسی جگہ بیٹھیں جہاں پر آپ پہلے موجود تھے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ اہتمام کیوں ہے؟ تاکہ آپ پاک ہو سکیں، تاکہ آپ کے دل کے اندر موجود میل ختم ہو جائے، تاکہ آپ کے اندر کی گندگی ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں، نبی کریم صاحب عصمت کبریٰ ہیں، نبی کریم اللہ کی طرف سے آیہ تطہیر کے تحت پاکیزگیوں کا مجموعہ ہے، لیکن اسی نبی کو حکم یہ ملتا ہے کہ اے نبی، اب آگے کچھ دنوں تک آپ نے حضرت خدیجہ سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی الگ ایک ٹائم گزارنا ہے، اس ٹائم فریم میں آپ اکیلے ہوں گے۔ تو اکیلے نبی کیا کریں گے؟ عبودیت، بندگی، عبادت، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، اللہ سے راز و نیاز، یعنی وہ چیز جو انسان کو اللہ سے جوڑنے کا سبب ہے۔ یہ جو عرصہ ہے، اس عرصے کے آغاز ہی میں نبی کریم میسج بھجواتے ہیں حضرت خدیجہ کو، اور میسج بھیج کر فرماتے ہیں کہ یا خدیجہ، اللہ کے حکم سے میں 40 دنوں کے لیے الگ ہو رہا ہوں،
اس لیے پریشان نہ ہونا، جب یہ مدت ختم ہو جائے گی میں گھر آ جاؤں گا، لیکن اس وقت تک میں دنیا سے الگ رہوں گا. اور رہتے بھی کہاں پر ہیں؟ فاطمہ بنت اسد کے گھر، الگ تھلگ. یہ ٹائم گزارتے ہیں کہاں؟ عبودیت میں، اللہ سے راز و نیاز میں. ذرا سوچئے اللہ نے یہ اہتمام کیوں کیا ہے؟ تو جواب بعد میں مل جاتا ہے کہ جب یہ 40 دن مکمل ہو گئے تو اس کے بعد فرشتہ نازل ہوتا ہے. حضرت جبرائیل نازل ہونے کے بعد آپ کے ہاتھوں میں بہشت کا پھل اور خوراک ہے، وہ خوراک لے کر آتے ہیں، پیش فرماتے ہیں، اور پھر ایک جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبرائیل. وہ کیا؟ اے اللہ کے رسول، اللہ کا یہ پیغام ہے کہ یہ جو کھانا آپ کے لیے ہے، یہ جو پھل آپ کے لیے ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. کسی اور کے لیے یہ حرام ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہ خصوصی چیز ہے، خصوصی ہے. اب یہ پھل کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو اپنے نور میں سے خلق فرمایا، اس کو جنت کے اس پھل میں منتقل کیا، اور پھر یہ پھل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھیجا کہ اب یہ پھل کھائیے. لیکن اس پھل کے کھانے سے پہلے 40 دن تک حضرت رسول خدا کو اللہ نے اعتکاف میں بٹھا کر باقی انسانوں سے کاٹ کر صرف اور صرف اپنے آپ سے جوڑے رکھا، تاکہ وہ انعام عطا کرے جو اس کائنات میں سب سے بڑا انعام عطا کرنے کا یا کہلوانے کا حق رکھتا ہے، اور وہ ہے نور فاطمہ. وہ ہے نور فاطمہ. اب جب 40 دن گزر گئے کہ اللہ نے اس بی بی کی تخلیق اور خلقت کے لیے کس طرح کے اہتمام فرمائے، وہ جو باقی کسی اور کے لیے ایسا اہتمام آپ کو روایات میں، احادیث میں، قرآن میں نظر نہیں آتا. نبی کی بیٹی ہونا ایک صفت ہے، علی کی زوجہ ہونا ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے، ایک فضیلت ہے. حسنین کی مادر ہونا ایک فضیلت ہے. لیکن فاطمہ ان 3 فضیلتوں کا نام نہیں ہے. فاطمہ فاطمہ ہے اس لیے نبی کی بیٹی ہے. فاطمہ فاطمہ ہے اس لیے علی کی زوجہ ہے. فاطمہ فاطمہ ہے اس لیے حسنین کی مادر گرامی ہے. فاطمہ فاطمہ ہے اس لیے شب قدر ہے، اور اس شب قدر سے اللہ تبارک و تعالی جن ہستیوں اور محافظان دین کو وہاں سے نکالتا ہے وہ ہے جو تا قیام قیامت اس دین کے مدافع بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. آپ کی صلوات کی آواز بڑی دھیمی ہے، ذرا سب مل کر دل سے اور محبت کے ساتھ وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیں بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جو خصوصیات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہیں آپ کو کسی اور میں نظر نہیں آتی. کبھی ہم نے اس حوالے سے غور کیا؟ یہی جو خصوصیت ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کسی اور میں نہیں آئے. دوسری خصوصیت اور کی جگہ صلوات آپ پڑھتے ہیں، ابھی جیسے آپ نے صلوات پڑھی، جتنی بھی صلوات کی عبارتیں، درود کی عبارتیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے ضمن میں نبی کریم سے اور نبی کریم کی آل سے منقول ہے. اس میں محور اور مرکز کس کی ذات ہے؟ نبی کریم کی ذات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. محور اور مرکز نبی کی ذات ہے. کہیں کوئی صلوات، کہیں کوئی درود آپ کو ایسا نظر نہیں آتا جس میں نبی کے علاوہ کسی اور کو اس درود میں محور اور مرکز بنایا گیا ہو.
لیکن دو جگہ آپ کو فاطمۃ الزہرا اس درود اور صلوات کا مرکز نظر آتی ہیں، اور فاطمہ کے ذریعے سے آپ باقی ان ہستیوں کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ایک آپ حدیث کساء میں اور ایک درود فاطمی میں۔ امیر المومنین کا آپ کو نظر نہیں آتا، باقی ائمہ کا آپ کو نظر نہیں آتا، ہاں آپ خود بنانا چاہیں اور بات ہے، لیکن خود معصوم سے مروی ہو، نبی سے مروی ہو، آل نبی ائمہ اہل البیت سے مروی ہو، آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن حدیث کساء میں جب کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، جواب ملتا ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ مرکز فاطمہ ہے اور یہ ان کے والد گرامی ہے، یہ ان کے شوہر نامدار ہیں اور یہ ان کے فرزندان اعلیٰ اور عظیم ہیں۔ محور کون ہے؟ فاطمہ۔ شناخت کا ذریعہ کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور دوسری طرف نہیں، صلوات اس طرح نہیں، صلوات بھیجیں تو پھر اونچی آواز سے بھیجیں۔ اور دوسری طرف درود فاطمی، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ کوئی ایسی صلوات آپ کو کسی اور امام کے حوالے سے نظر نہیں آتی، صرف اور صرف مخصوص ہے اس ایک ذات سے جس کو ہم فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ اور تاثیر کے اعتبار سے عجیب تاثیر ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کے نام کا عدد جو ہے 530 ہے، 530، اور روایات ہیں اور بعض بزرگوں کی سیرت ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی مشکل میں، اور اس کے سامنے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی دروازہ موجود نہ ہو، تو ایک نشست میں پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ توجہ اللہ کی طرف، توجہ اللہ کی اس کنیز اور خلقت عظیم کی طرف جس کو ام الائمہ اور ام ابیہا کہا گیا ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی طرف توجہ دے اور 530 بار بیٹھ کر توجہ سے قبلہ رخ ہو کر پاکیزگی کے ساتھ اور کمال یکسوئی کے ساتھ 530 بار پڑھیں، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، تو آپ کی اس مشکل کے حل کا دروازہ اس طرح سے کھلتا ہے کہ گویا آپ کسی مشکل میں تھے ہی نہیں۔ یہ درود کہاں سے ہے؟ نبی سے۔ کہاں سے ہے؟ آل نبی سے، اہل البیت سے۔ یہاں پر امیر المومنین کے حوالے سے ایسا کوئی درود آپ کو ملتا نہیں ہے، کوئی ایسی صلوات آپ کو ملتی نہیں ہے، امام حسن کے حوالے سے نہیں ملتی، امام حسین کے حوالے سے نہیں ملتی، مخصوص ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور ایک اور خصوصیت بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب، اس کائنات کی تاریخ میں قرآن نے جو کچھ بیان کیا، کائنات کی تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں، وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ فرشتہ، اور بعض روایات میں خود جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں اگر کسی خاتون پر اترا ہے تو وہ خاتون حضرت مریم ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے اور تفصیل سے ہے۔ ایک ہی دفعہ اترا، وَبَشَرًا سَوِيًّا، ایک خوبصورت بشر کی صورت میں اترا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی دی، تو گویا حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے پہلی دفعہ اور آخری دفعہ اگر کسی خاتون پر اترا ہے تو وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، ایک ہی خاتون۔ لیکن جب نبی کی بیٹی ام ابیہا اور وہ ہستی جو سیدۃ نساء العالمین ہے، اس ہستی کی باری آتی ہے، تو اصول کافی کی حدیث ہے، اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ بار بار جب کبھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوتا تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور حوالہ دیتے تھے
اصول کافی کا، اصول کافی میں حدیث ہے کہ وہ عرصہ شاید 40 دن، جو مجھے یاد پڑتا ہے شاید 40 دن، جبرائیل حضرت مریم پر ایک ہی دفعہ اترا، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر اس عرصے میں 70 بار اترا، 70 بار اللہ کا پیغام لے کر اترا، شریعت لے کر نہیں۔ شریعت ختم ہو گئی، شریعت مکمل ہو گئی، شریعت لے کر نہیں اترا، دین لے کر نہیں اترا، بلکہ دو مقاصد آپ کو نظر آتے ہیں جب آپ احادیث پڑھتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تنہائیوں کا مرہم بنے اور اللہ کے کلام کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کو حوصلہ دے اور ان کے دردوں کی دوا بنے، پہلا مقصد۔ اور دوسرا حضرت خدا کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تا قیام قیامت آنے والے واقعات اور حوادث کے حوالے سے خبر دے کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ آج اے فاطمہ اگر آپ قربانی دے رہی ہیں، آج اگر آپ زخم سہ رہی ہیں، اگر آج آپ کو ان تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے بعد اس کی برکتوں سے آئندہ آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت جن واقعات میں جس طرح کی صورتحال میں کامیابیاں ملیں گی اور اللہ کے دین کا پرچم بلند ہوگا، کب کیا ہوگا، مستقبل کی ساری وہ بشارتیں اور ساری خبریں جبرائیل نے آ کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دی ہیں، اور انہی 70 بار کی رفت و آمد میں دی ہیں۔ اور جب جبرائیل آتے بیان فرماتے تو زہرا سلام اللہ علیہا سنتی بولتی، ادھر سے سنتی ادھر سے بیان فرماتی۔ جب بی بی بیان فرماتی، امیر المؤمنین کاغذ قلم لے کر بیٹھتے اور اس کو لکھتے، کاغذ اور قلم لیتے اور اس کو لکھتے۔ یہ جو لکھا ہوا متن ہے، لکھا ہوا متن جو کہ حضرت جبرائیل کی طرف سے فاطمہ پر نازل ہوا اور فاطمہ کی زبان اقدس سے امیر المؤمنین نے سنا اور اس کو لکھا، آج صحیفہ فاطمیہ کے نام سے ہماری احادیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، صحیفہ فاطمیہ کے عنوان سے۔ اب جب ہم اہل البیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اہل البیت علیہ السلام اس حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، آئندہ آنے والے کسی واقعے اور کسی حادثے کے حوالے سے جب بیان فرمایا تو سائل نے، صحابی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، کیا یہ آپ ہمیں غیب کی خبر دے رہے ہیں؟ امام غیب سے اسی حد تک آگاہ ہوتا ہے جس حد تک اللہ نے اس کو آگاہ کیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تشیع میں بھی اور اہل سنت میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے، اور اس کا منشا بھی قرآن اور حدیث ہے کہ جو کچھ نبی اور آل نبی کو عطا ہوتا ہے اس حساب سے وہ اس غیب کا علم رکھتے ہیں جو باقی عالم کے لیے غیب ہے، ان کے لیے غیب نہیں ہے، ان کے لیے شہود ہے۔ لیکن جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے، یا ابن رسول اللہ آپ نے یہ جو خبر دی ہے کیا یہ خبر آپ نے غیب سے دی ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، میں نے غیب سے نہیں دی، بلکہ میری جدی ماجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس صحیفے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوگا، اور میں تمہیں اس صحیفے سے خبر دے رہا ہوں۔ وہ صحیفہ کہاں پر ہے؟ امام وقت کے ہاتھوں میں، امام وقت کے پاس۔ تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پہچاننے کے لیے صرف وہ چند رشتے اور چند نسبتیں کافی نہیں ہیں، یہ بھی کیا کچھ ہم بیان کر رہے ہیں، اتنا جتنا ہمارا فہم اٹھا سکتا ہے، جتنی ہماری محدود فکر ہے، جتنا ہمارا محدود علم ہے، جتنا ہمارا محدود ہماری سوچ ہے، اتنا ہم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھ پا رہے ہیں۔ جتنا سمجھ پا رہے ہیں اتنا بیان کر رہے ہیں، آپ بھی اتنا ہی سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم محدود ہیں۔ لیکن فاطمۃ الزہرا محدود نہیں ہے، ان کی معرفت محدود،
نہیں آئے. اس لیے ان کو پہچاننے کے لیے اگر قلب پاکیزہ ہو، ذہن پاکیزہ ہو، جتنی پاکیزگی بڑھے گی اتنا زیادہ معرفت حاصل ہوگی. قلب کی پاکیزگی شرط اول ہے. صلوات بھیجیے، ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد علیہ وسلم. یا نبی کا فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے، کسی ایک بیٹی کے ساتھ، کسی اور بیٹی کے ساتھ نبی کا ایسا رویہ کسی ایک حدیث میں کہیں پر ذکر ہوا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ خاص ہے. فاطمہ کے مقام کا تعین کوئی اور فرد بشر نہیں کر سکتا. اس لیے یہ کہنا کہ فاطمہ بھی ایک بیٹی تھیں، باقی بھی بیٹیاں تھیں، تو اس لیے وہ بھی داماد، یہ بھی داماد، یہ بھی بیٹی، وہ بھی بیٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. حقیقت سے آنکھ چرائی ہوئی ہے. نبی کریم، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم جب تشریف لاتی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو نبی کریم کا جو رویہ ہے بڑا عجیب و غریب ہے. بڑا عجیب و غریب. کس حوالے سے؟ نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. یہ کھڑا ہونا اگر نبی کا بیٹی کے لیے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا عمل سنت ہے، اور اس سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہر باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہو. کیا آج تک کسی محدث نے، کسی فقیہ نے، کسی مجتہد نے ایسی کوئی بات شیعہ یا سنی میں، جبکہ وہ حدیث سب میں مشترک ہے، یعنی یہ جو نبی کریم کا بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا ہے یہ سنیوں کے ہاں بھی ہے اور شیعوں کے ہاں بھی ہے، دونوں جگہ احادیث موجود ہیں. لیکن کیا آج تک کسی محدث، کسی فقیہ، کسی متکلم اور کسی مجتہد نے یہ بات کہی ہے کہ باپ پر لازم ہے اور سنت ہے کہ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باپ کا بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا نہیں ہے، یہ محمد عربی کا فاطمہ کے احترام میں کھڑا ہونا ہے. یہ رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، مقام کی وجہ سے ہے. رشتہ الگ ہے، مقام الگ ہے. آگے وہی روایات کہتی ہیں کہ نبی کریم آگے بڑھتے، فاطمہ الزہرا کا ہاتھ تھامتے، چومتے. بیٹیاں باپ کا ہاتھ چومتی ہیں، لیکن یہاں پر عجیب ہے کہ باپ، اور وہ بھی خاتم الرسل، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، وہ ہستی جو خاتم الانبیاء ہے، وہ ہستی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد پر ان کا ہاتھ تھامتے ہیں اور چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. اگر یہ بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ ہے تو ہر باپ پر لازم ہے کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ دے. لیکن کوئی یہ نہیں لکھتا کہ باپ پر بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ دینا نبی کی سنت ہے، اس لیے کہ نبی کا یہ کام اس مقام کی وجہ سے ہے، بیٹی کے رشتے کی وجہ سے نہیں ہے. اور پھر اسی بیٹی کو اس بوسے کے بعد نبی کریم لے آتے آگے، اپنی جگہ بٹھاتے، خود سامنے بیٹھ جاتے. ذرا سوچئے، خود سامنے بیٹھ جاتے اور بیٹی کو اپنے مقام پر بٹھاتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مقام نبوت کا مقام ہے، رسالت کا مقام ہے. رسالت اور نبوت کی حامل اس ہستی نے جس مسند پر خود تشریف رکھی ہوئی تھی، اسی مقام سے خود اٹھے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لا کر اپنی جگہ بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گئے. اگر یہ ایک باپ کا بیٹی کے احترام کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر باپ کو یہ چاہیے کہ جیسے ہی بیٹی وارد ہو، کمرے میں آئے، ڈرائنگ روم میں آئے، اس کا استقبال کرے، اٹھے، اس کو لا کر اپنی جگہ بٹھائے اور خود سامنے بیٹھ جائے. لیکن کہیں پر بھی کسی بھی عالم، فقیہ، مجتہد اور محدث نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی، نہ شیعوں نے نہ سنیوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقام فاطمہ کا مقام ہے، بیٹی کا مقام نہیں ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ٹائم زیادہ ہو گیا، میں اس لیے
یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، جب ہم ان مقامات، ان منازل، ان مراتب اور نبی کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں فاطمہ کا مقام دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد فاطمہ پر ہونے والے مظالم دیکھتے ہیں، تو وہاں پر پھر انسان تڑپ اٹھتا ہے اور بلک بلک کر گریا کرتا ہے کہ وہ فاطمہ جن کا مقام وہ مقام تھا، اس مقام کی حامل ہستی کے ساتھ امت نے نبی کے بعد یہ سلوک کیا ہے۔ نبی کریم کی بیٹی ہیں، لیکن یہ جو مقامات ہیں یہ اس بیٹی کے رشتے کی نسبت زیادہ اہم مقامات ہیں، زیادہ اہم مدارج اور منازل ہیں۔ اب علی کی زوجہ ہے۔ علی کون ہے؟ علی غیرت اللہ ہے۔ غیرت اللہ، یہ غیرت اللہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ آپ کی غیرت اور اللہ کی غیرت میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ میری غیرت اور اللہ کی غیرت میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ علی اللہ کی غیرت کا نام ہے۔ اللہ کی غیرت کا نام، اسی غیرت اللہ نے اپنی نگاہوں کے سامنے اس فاطمہ کو جس طرح سے دیکھا، یہ تحمل کرنا اور برداشت کرنا اسی علی ہی کے لیے زیبا تھا۔ کوئی اور فرد بشر اس مقام پر اس طرح سے برداشت نہیں کر سکتا۔ مظلومیت کربلا کی بھی ہے، مظلومیت مدینہ کی بھی ہے، لیکن کربلا کی مظلومیت کہاں اور مدینہ کی مظلومیت کہاں؟ ہم امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر سارا سال روتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، مصائب سنتے ہیں، لیکن امام حسین کی مظلومیت کو علی کی مظلومیت کے ساتھ رکھ کر دیکھیں نا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی مظلومیت کتنی بھاری اور کتنی سنگین ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں اکیلے رہ گئے نا، اور چاروں طرف سے آپ پر پتھر باری اور تیر باری ہوئی، اور آپ اپنے اس زخمی بدن کے ساتھ زمین کربلا پر گرے، تو اس کے بعد اشقیاء کا رخ ہوا خیموں کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب رخ ہوا اور حسین ابن علی علیہ السلام کو پتا چلا، تو آپ نے ایک ٹوٹے نیزے کا سہارا لیا اور ایک جملہ فرمایا کہ اے ابو سفیان کے پیروکاروں، اگر تم میں غیرت نہیں ہے، اگر تم میں دین نہیں ہے، تو تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرو۔ حسین زندہ ہے، حسین کی زندگی میں خیمے کی طرف رخ نہ کرو، حسین کی زندگی میں خیموں کی طرف رخ نہ کرو۔ حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی نگاہوں کے سامنے خیمے جلے اور بیبیاں باہر آئے۔ حسین کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ اہل البیت کی مخدرات نے جب گریہ کرنا شروع کیا کہ یہ اشقیاء آ کر ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو ان کے گریے نے حسین ابن علی کو متاثر کیا، اور حسین ابن علی گریہ کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں فرزند رسول ہوں اور ابھی زندہ ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میری بہنوں کو، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ غیرت حسینی کے خلاف ہے، حسین برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کربلا کا واقعہ شاہد ہے کہ جب تک حسین زندہ رہے، حسین کی بہنوں پر کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا، اور جب حسین شہید ہو گئے تو اس کے بعد وہ مظالم شروع ہوئے۔ لیکن علی کی مظلومیت دیکھیے، وہ علی جس کے نیام میں ذوالفقار موجود ہے، لیکن اب وہ موقع ایسا آیا کہ علی کی نگاہوں کے سامنے ایک شقی ہاتھ اٹھاتا ہے، اور علی برداشت کرنے پر مجبور ہے۔ علی کی نگاہوں کے سامنے ایک شقی ہاتھ اٹھاتا ہے اور درہ پوری طاقت سے نیچے لے کر آتا ہے، اور علی کی زوجہ فاطمہ الزہرا اس درے کی وار اور چوٹ برداشت نہیں کر پاتی اور روتے ہوئے زمین پر گرتی ہیں، لیکن علی برداشت کرنے پر مجبور ہے۔ علی کی نگاہوں کے سامنے جلتا ہوا دروازہ گرتا ہے،
اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس جلتے دروازے کے نیچے سے پکار رہی ہیں، لیکن علی برداشت کرنے پر مجبور ہے. غیرت اللہ ہے، لیکن اللہ کی غیرت اس سب سے عظیم مصیبت پر رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی. برداشت کرنا حکم خدا ہے اور منتظر ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، جو اللہ چاہے وہی کرنا. علی کی غیرت، علی کا برداشت اور علی کی مظلومیت. اس لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنا درد بھول جاتی تھی جب علی کی مظلومیت دیکھتی تھی. کہتے تھے اے علی کتنی بڑی مظلومیت ہے کہ آپ جیسا شاہ سوار اور بہادر اس مظلومیت میں ٹائم گزارے، وقت گزارے کہ وہ کر بھی سکے، مار بھی سکے، لیکن مارے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے دین کو خطرہ ہے. فاطمہ الزہرا وہ مظلومہ ہے، وہ مظلومہ ہے. روایات کہتی ہیں کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلوئے اقدس پر علی کا ہاتھ جا کر لگا نا، علی کا ہاتھ جا کر لگا، تو اس وقت علی اونچی آواز سے روئے. جب اسماء نے پوچھا یا علی آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے تو ہم سب سے کہا تھا کہ اپنے رونے کی آواز دھیمی رکھو. تو علی کو دیکھا، علی روتے ہوئے اٹھے اور جا کر دیوار کا سہارا لیا، سر دیوار پر رکھا، بلک بلک کر رونے لگے. اور جب اسماء نے رونے کی وجہ پوچھی، فرمایا آج مجھے پتا چلا کہ فاطمہ کتنی تکلیف میں تھی کہ اس کے پہلوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس درد سے وہ یہ سارا وقت گزارتی رہی، لیکن ہمیں اس درد کے باوجود بتایا نہیں کہ میں کس تکلیف میں گزر رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.